وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فقہ کی کتابوں کے اندر تو کہیں بھی یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے والد پیسے دے اس بات کے لیے کہ وہ اس کی بیٹی سے وہ شادی کر رہا ہے، کہیں نہیں۔ قرون مفضلہ میں، گزشتہ زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک مسئلہ ملا، مغنی فقہ کی کتاب ہے، ابن قدامہ اس کے لکھنے والے حنبلی ہیں، رائٹر۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک زمانے میں، اور آج بھی ہو سکتا ہے یہ رواج ہو، ایک زمانے میں یہ رواج تھا کہ لڑکی کا باپ، سنیے گا بہت تعجب لگے گا آپ کو، لڑکی کا باپ لڑکے والے سے پیسے کا مطالبہ کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ ہماری بچی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں، مہر جو دینی ہے وہ تو آپ کو دینی ہے الگ، لیکن اس بچی کو چونکہ ہم نے پالا پوسا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی دنوں تک ہم نے نبھائی ہے، تو مجھے اتنا مال چاہیے، ایک گاڑی چاہیے مثال کے طور پر، ایک گھر چاہیے۔ یہ کون مطالبہ کرتا تھا؟ لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ نہیں، لڑکی کا باپ۔ تو فقہا نے لکھا کہ یہ مطالبہ کرنا لڑکی کے باپ کے طرف سے یہ رشوت ہے۔ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ کہا کیوں رشوت ہے؟ کہا لڑکی کی شادی کرنا یہ لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، یہی تو رشوت ہے۔ تو بھائی ایک آدمی آفس میں مجھ کو بٹھائے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کاغذات کے اوپر سگنیچر کرنا، آپ آئے مجھ سے سگنیچر کروانے کے لیے، میں کہوں میں اسی صورت میں سگنیچر کروں گا جب ایک 500 کا نوٹ چمکا کر کے ہم کو دو، ٹیبل کلوتھ کے نیچے رکھو، تبھی میں سگنیچر کروں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں۔ اب اگر لڑکے کا باپ یا خود لڑکا لڑکی والے سے شادی کرنا لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یا لڑکے کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اگر لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتا ہے، مانگ کر کے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ اور سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی، رشوت دینے والا، والمرتشی، جس نے رشوت لیا ہے، کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہاں دینے والے کو یعنی لڑکی کے باپ کو معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ سماج آج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر وہ نہ دے تو اس کی بچی کی شادی ہی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعات کے اندر رشتہ داری کے حقوق اور اس کے بعد ماں باپ کے تعلق سے حسن سلوک کرنے کا اسلام نے جو حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ان موضوعات کے اوپر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ انسان رشتے کی بندھن میں بنتا ہے اور اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو وہ رشتہ جو نسب کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو وہ رشتہ جس کا تعلق والد سے، دادا سے اور ان لوگوں سے چلتا ہے۔ اور رشتے کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ سسرالی رشتہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ وہ اللہ رب العالمین ہے
جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسہرا. اور اللہ رب العالمین نے اس کو نسب والا یعنی ددیہالی رشتے والا اور سہرا یعنی سسرالی رشتے والا بنا دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے ان دونوں رشتوں کا تذکرہ کر کے بطور انعام اور بطور احسان انسانوں کو یہ عظمت اللہ رب العالمین اپنی نعمت انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو تمہارے اوپر کہ تم نے اللہ نے تم کو بنایا اور بنانے کے بعد تم اکیلے تھے, تنہا تھے, لیکن رب العالمین نے تم کو دو عظیم رشتے عطا کیے. ایک رشتہ ددیہالی رشتہ اور دوسرا رشتہ سسرالی رشتہ. یہ سسرالی رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے اور اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے قبل بہت سارے رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ہر رسول کے بیوی بھی تھے اور بیویاں بھی تھیں اور ہر رسول کے بچے بھی تھے, ذریت بھی تھے. اب بیویاں کہاں سے ہوئیں؟ جب سسرالی رشتہ ان کا قائم ہوا, جب انہوں نے شادیاں کی. اسی لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ایک آیت لکھی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مردوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم شادی کرو. مَا طَابَ لَكُم, وہ عورتیں جو تم کو پسند آئے ان میں سے تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو بغیر نکاح کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے. اگر وہ استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو بغیر نکاح کے اکیلے اس کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے, چند لوگ آئے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے. جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی بغیر روزے سے بھی رہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج بھی انجام دیتے ہیں, آپ کی بیویاں بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ ان کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے کأنہم تقالوہا, ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا, قلیل جانا, اور کیا کہا ان اللہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے, ان کے لیے اتنا عبادت چلے گا. ان میں سے ایک شخص نے کہا اما انا, میں اصوم الدہر ولا افطر, ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی بھی افطار نہیں کروں گا, لگاتار روزہ رکھوں گا کبھی بغیر روزے سے نہیں رہوں گا. ایک دوسرے شخص نے کہا انا لا اتزوج النساء, میں عورتوں سے شادی کروں گا ہی نہیں. اور تیسرے نے کہا کہ میں دنیا کے ان معاملات میں پڑوں گا ہی نہیں, میں جا رہا ہوں جنگل, وہاں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا, تسبیح و تحلیل پڑھتا رہوں گا بس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر لگوائی اور آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا, سخت ڈانٹ پلائی آپ نے اور کہا تم لوگ ہو جو کہتے ہو کہ میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا. مجھے دیکھو, قسم اللہ کی اس روئے زمین میں اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزے بھی رکھتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, نمازیں بھی ادا کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو جان بوجھ کر کے استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہ کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کا نام میرے امتی کے لسٹ سے خارج ہے, میرا امتی وہ نہیں ہو سکتا. جو آدمی یہ نکاح میں پیچھے رہے یا یہ نکاح استطاعت کے باوجود
نہ کرے۔ اس کے بعد آئیے، مختلف احادیث ہیں نکاح کے فضیلت کے تعلق سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، خوب محبت کرنے والی اور خوب اولاد دینے والی عورتوں سے شادی کرو۔ کہا کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت کے دن میں دوسرے امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت کے اوپر میں فخر کیا کروں گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی امت میں تکثیر کا ذریعہ، امت میں بڑھوتری کا ذریعہ، امت کے افراد کی تعداد بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو مالداری کا ذریعہ بتایا۔ کیا بتایا؟ شادی کو مالداری کا ذریعہ بتایا۔ کہا ثلاثۃ، حدیث سنیے، کہا ثلاثۃ علی اللہ معونہ، تین طرح کے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یعنی سب کی ذمہ داری تو ہے، لیکن اسپیشل اور خاص ان تینوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے والا شخص۔ دوسرے نمبر پہ کہا والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے آقا سے مکاتبت کر لے کہ اتنا پیسہ میں تم کو ادا کر دوں گا، تم مجھ کو آزاد کر دینا۔ تو اگر وہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، کہا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص جو اپنی نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی نکاح اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ برائیوں سے وہ محفوظ رہے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، لوگوں وہ عورتیں جو معاشرے میں شوہر والیاں نہیں ہیں، ایامہ کہتے ہیں اس عورت کو جو بیوہ ہو گئی ہے اس کو بھی، یا وہ عورت جو کنواری ہے اس کو بھی، دونوں کو کہتے ہیں جو بغیر شوہر والی ہے۔ کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، لوگوں عورتوں کا نکاح کروا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے یہاں جو لونڈیاں ہیں اور جو پاک باز غلام ہیں ان کا بھی نکاح کروا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن یکن فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، ان کو اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ مالدار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے ان اعظم النکاح برکتاً، سب سے برکت اور بابرکت نکاح وہ ہے ایسرها مونتاً، جس میں خرچ کم ہو، دونوں طرح، مونہ کہتے ہیں مال کے خرچ کو بھی اور محنت بھی کم لگے، وہ نکاح جس میں مال کا بھی خرچہ کم ہو اور آدمی کی محنت بھی کم لگے، کہا وہ نکاح سب سے بابرکت ہے۔ نکاح کو ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مالداری کا ذریعہ قرار دیا، لیکن ہم نے اس مالداری کا ذریعہ کو آج کل کے زمانے میں پلٹ دیا۔ آدمی نکاح کرتا ہے کیوں؟ تاکہ اپنے ہونے والے سسر سے یا اپنے سسر سے لڑکی کے والد سے مطالبات کرے اور ان مطالبات کے ذریعے وہ مالدار بنے۔ لہذا معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، ڈپلومہ کرنے والے کا الگ ریٹ ہے، انجینئر کا الگ ریٹ ہے، ڈاکٹر کا الگ ریٹ ہے، ہر ایک کا ریٹ فکس ہے، اور اس کے کرنے والے بیچ میں کچھ نکاح لگانے والے لوگ رہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کا استعمال کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں۔ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں معاشرے میں کون آدمی ہے، کہا اس کا باپ کیا کاروبار کرتا ہے لڑکی کا، دیکھو ہاں یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے، دے سکتا ہے، اتنا ادا کر سکتا ہے، تو اس کے بعد وہاں جا کر کے رشتہ داری لگائی جاتی ہے۔ اس کی حیثیت
کیا ہے آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے اسی کی وضاحت رکھیں گے. فقہ کے اندر یا شریعت کے نگاہ میں اس پیسے کا کیا حکم ہے. آدمی سود کے بارے میں مسئلے پوچھتا ہے, رشوت کے بارے میں مسئلے پوچھتا ہے, لیکن جہیز کے بارے میں مسئلہ نہیں پوچھتا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. گزشتہ کتابوں کے اندر تلاشا ہم نے فقہ کی کتابوں کے اندر تو کہیں بھی یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے والد پیسے دے اس بات کے لیے کہ وہ اس کی بیٹی سے وہ شادی کر رہا ہے. کہیں نہیں. قرون مفضلہ میں گزشتہ زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا. ایک مسئلہ ملا, مغنی فقہ کی کتاب ہے, ابن قدامہ اس کے لکھنے والے حنبلی ہیں رائٹر. وہ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک زمانے میں, اور آج بھی ہو سکتا ہے یہ رواج ہو, ایک زمانے میں یہ رواج تھا کہ لڑکی کا باپ, سنیے گا بہت تعجب لگے گا آپ کو, لڑکی کا باپ لڑکے والے سے پیسے کا مطالبہ کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ ہماری بچی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو, کہاں مہر جو دینی ہے وہ تو آپ کو دینی ہے الگ, لیکن اس بچی کو چونکہ ہم نے پالا پوسا ہے, اس کی ذمہ داری اتنی دنوں تک ہم نے نبھائی ہے, تو مجھے اتنا مال چاہیے, ایک گاڑی چاہیے مثال کے طور پر, ایک گھر چاہیے. یہ کون مطالبہ کرتا تھا؟ لڑکی کا باپ, لڑکے کا باپ نہیں, لڑکی کا باپ. تو فقہا نے لکھا کہ یہ مطالبہ کرنا لڑکی کے باپ کے طرف سے یہ رشوت ہے. کیا ہے؟ رشوت ہے. کہا کیوں رشوت ہے؟ کہا لڑکی کی شادی کرنا یہ لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مال کا مطالبہ کر رہا ہے, یہی تو رشوت ہے. تو بھائی ایک آدمی آفس میں مجھ کو بٹھائے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کاغذات کے اوپر سگنیچر کرنا, آپ آئے مجھ سے سگنیچر کروانے کے لیے, میں کہوں میں اسی صورت میں سگنیچر کروں گا جب ایک 500 کا نوٹ چمکا کر کے ہم کو دو, ٹیبل کلوتھ کے نیچے رکھو, تبھی میں سگنیچر کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں. اب اگر لڑکے کا باپ یا خود لڑکا لڑکی والے سے شادی کرنا لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, یا لڑکے کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اگر لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتا ہے, مانگ کر کے لیتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ رشوت ہے. اور سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی رشوت دینے والا, والمرتشی جس نے رشوت لیا ہے, کلاہما فی النار دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. لیکن یہاں دینے والے کو یعنی لڑکی کے باپ کو معذور سمجھا جائے گا, کیونکہ سماج آج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر وہ نہ دے تو اس کی بچی کی شادی ہی نہیں ہوگی, شادی ہی نہیں ہوگی اس کی بچی کی. سماج آج اس معاملے میں اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ کیا اہل حدیث کیا دوسرا, ہم نماز میں اہل حدیث ہیں ضرور, لیکن سماج میں اہل حدیث نہیں ہے. جان لیجئے ہماری اہل حدیثیت صرف 5 وقت کے نمازوں میں رفع الیدین اور آمین بالجہر کہنے میں ہے بس. اس کے علاوہ آپ سماج میں اتر کر چلے جائیے, کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی؟ کیا بچیوں کے باپ سے موٹے موٹے رقم کے مطالبات نہیں کیے جاتے کہ ہم تمہاری بچی شادی کر رہے ہیں, ہمیں اتنا پیسہ دو؟ کس منہ سے یہ پیسہ لیا جاتا ہے؟ کون سا حق ہے؟ کس نے یہ حق دیا ہے یہ پیسہ لینا؟ اور لوگ کہتے ہیں, سنیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں مولوی صاحب, ہمارے پاس ہے دینے کے لیے. یہ جان لیجئے کوئی بھی آدمی خوشی سے نہیں دیتا ہے. ہدیہ دینے کے لیے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ اپنے زیورات کو لے جا کے بینک میں گروی رکھتا ہو؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ ہدیہ دینے کے لیے وہ اپنی پشتینی زمین فروخت کرتا ہو؟ کسی شخص کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے دکان کے میل کو, اپنے دکان کے سامان کو توڑ دیتا ہو بچی کی شادی کرنے کے لیے؟ یہ وہ ڈاکو ہیں جن کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. قسم اللہ کی, معاشرے سے جب تک ان بدبختوں کے ذریعے سے معاشرے کو پاک نہ کیا جائے گا, کبھی بھی انسانی زندگی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتی ہے. میری باتیں تلخ ضرور ہیں,
آپ کو تلخ لگے گی ضرور، لیکن حقیقت یہی ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ کس منہ سے لیتا ہے؟ خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کو ہے؟ کس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر آدمی غریب ہے تو قرآن مجید نے اس کا راستہ بھی بتلایا، کہا تم اگر غریب ہو تو قرآن نے کہا، سورہ نور کی آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک آدمی اگر غریب ہے، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ کوڑی نہیں ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامنی کیسے اختیار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُ بِالصَّوْمِ، تم روزہ رکھو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم غریب ہو کوئی بات نہیں ہے، لڑکی کے باپ سے پیسہ مانگ لو، کہا یہ نہیں کہا غریب ہے مت کرو۔ اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم ولیمہ کیسے کریں گے؟ ولیمہ کرنے کے لیے لڑکی کا باپ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے، تب وہاں پہ دولہا کوٹ پینٹ پہن کر کے کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ اس کا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نوجوان کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے، مرد کے اوپر ہے کہ وہ خرچ کرے۔ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ کیوں حاکم بنایا ہے؟ آج حاکم ہم لوگ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر حکومت کریں، صرف یہ حکومت ہے، نہیں، کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ تم اپنا مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ مال خرچ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آدمی کو مرد شریعت نے اس وقت کہا جب وہ عورت کے اوپر مال خرچ کرے۔ اب ایک مرد ایسا ہے جو اسی پلنگ میں سوتا ہے جو اس کی بیوی لے کر آئی ہے، اس گاڑی میں بیٹھتا ہے جو اس کے سسر نے دیا ہے، اس گھر میں رہتا ہے جو اس کے سسر نے خرید کے دیا ہے، وہ کاہے کا مرد ہے؟ کس بات کا مرد ہے؟ عورتوں کی عام طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے، سنیے گا اس بات کو، یہ نمائندگی ہے آپ کے جانب سے کہ عام طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے۔ نہیں، شوہر کی محبت کو اس سے نہیں ناپا جاتا۔ شوہر کی سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، باس کی ڈانٹ سنتا ہے، کاروبار میں اپنے دماغ کو کھپاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ گھر کے اندر سکون سے رہ سکیں، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پوری کر سکے۔ وہ دھوپ میں اپنے آپ کو جلاتا ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں جو اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے وہ سکون اطمینان سے رہ سکے۔ یہ تو شوہر کی محبت ہے۔ اب اگر ایک آدمی جو منہ کھول کر کے سسرال والوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہے، یہ جان لیجئے کہ وہ لڑکا یا لڑکے کا باپ جو آپ سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے وہ کبھی آپ کے بچی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے۔ لکھ کے رکھ لیجئے، کبھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کی مانگے کبھی بھی اس کا منہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج کل ہم لوگ ذرا لیٹسٹ ہو گئے ہیں، ورژن بدل رہا ہے اینڈرائڈ کا، جس طرح سے ویسے ہی ہم لوگوں کا بھی بدل رہا ہے۔ اب کھل کے کوئی نہیں کہتا ہم کو پیسہ چاہیے، کھل کے نہیں کہتا ہے۔ لڑکے والے عام طور پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم کو اتنا زیور چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے، اتنا کاس سونا ملنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ملنی چاہیے، اس کے ساتھ یہ ملنی چاہیے۔ شریعت کا حکم جانیے، لڑکی کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لڑکی کے سنگار کے لیے سونا خرید کر کے دے، یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کا۔ اس نے اپنی بچی کو پال پوس دیا، اور کیا کرے گا وہ آپ کے لیے؟ مر جائے گا، اور کیا کرے گا بولیے؟ 18 سال 19 سال تک وہ اس کو پالتا ہے اپنے سینے سے لگا کر کے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک اجنبی مرد کے حوالے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے وہ اپنی بچی کو دے رہا ہے آپ کو۔ کل تک جو اس کی عزت تھی، اس کی ناک تھی، اب وہ آپ کے گھر میں جا کر نوکرانی کی طرح کھٹتی ہے، آپ کا ٹفن بناتی ہے،
آپ کے لیے روٹی بناتی ہے, آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے. قسم اللہ کی اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا اور سماج کی یہ ذمہ داری نہ ہوتی شادی کرنے کی, تو کوئی باپ اپنی بچی کو کسی اجنبی مرد کے حوالے نہیں کرتا. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی کو اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داری کا سوال کرتے ہو. وہ اپنی بچی بھی دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس سے مطالبات بھی کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بے غیرت بھی ہوتے ہیں سماج میں کہ چلیے شادی بیاہ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لین دین سب ہو گیا, اب جب ڈیلیوری کا معاملہ آیا تو بچی کو اٹھا کر کے لے جا کے باپ کے پاس پہنچا دیا. اب تم دیکھو یہ ذمہ داری کس کی تھی, کس کی ذمہ داری تھی, وہ کس کا بچہ. اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ ڈیلیوری کا خرچ اٹھا سکیں تو آپ نے شادی کیا ہی کیوں؟ شریعت نے تو آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. کیا لڑکی کے باپ کے بھروسے آپ نے یہ شادی کی؟ قسم اللہ کی میں نوجوانوں کو اللہ رب العالمین کا واسطہ دیتا ہوں اور اس مبارک ممبر سے ان کو بغاوت کے اوپر ابھارتا ہوں کہ ایسے والدین سے بغاوت کیجئے جو لڑکی کے باپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ کو ثواب ملے گا. والدین کی نافرمانی اگر یہاں پر کوئی آدمی کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں ہم نے تم کو اتنا کھلایا ہے, ہم نے تم کو اتنا پلایا, یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلائیں, لیکن لڑکی کے باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی منہ بھرائی کرے, آپ کو پیسے دے. لہذا میرے بھائیوں سماج سے اس برائی کو پاک کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں لے رہے ہیں, جو دینا ہوگا آپ اپنی بچی کو دے دیجئے گا. کیوں دے گا بچی کو؟ کیوں بچی کو دے گا؟ اور بچی لے کر جائے گی کہاں؟ لوگ کہتے ہیں نہ ہم پلنگ لے رہے ہیں, نہ ہم جوڑا لے رہے ہیں, نہ ہم کپڑا لے رہے ہیں. آپ اپنی بچی کو اتنا سننا دے دیجئے گا, اتنا سونا دے دیجئے گا بس. وہ تو سالڈ پراپرٹی ہوئی, وہ سالڈ پراپرٹی ہوئی آپ کی, آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر مطالبات ہوتے ہیں, اور اس میں لڑکی کے باپ کا بھی قصور ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ لڑکی کا باپ مظلوم ہے. اگر کوئی لڑکا یہ کھڑا بھی ہو جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ لوں گا, میں کچھ نہ کروں گا, تو لڑکی کا باپ کہتا ہے سماج میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ ارے مانگ چانگ کر کے, سود پہ لا کر کے, کسی سے لوٹ کر کے تم 10 آدمی کو 100 آدمی کو کھلا رہے ہو, اس سے اچھا اگر سنت طریقے سے اپنی بچی کو رخصت کر دو, اس سے بڑی عزت کی اور کیا بات ہوگی. لیکن ہم کو محلہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جو ہو, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے, محلہ خوش رہنا چاہیے بس. عورتیں کہیں گی فلاں کی بچی میں ہم لوگ کھائے نا, اس کی شادی میں گئے نا, وہ پوچھا نا, وہ بلایا نا, ہم اپنے بچے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ ارے اس کو حیثیت تھی, اس نے بلایا, آپ کو حیثیت نہیں ہے, آپ مت بلائیے. سماج میں آج امیروں کا جو شوق ہے, امیروں کا, یہ غریبوں کے لیے زحمت بن گیا, عذاب بن گیا ہے غریبوں کی. ایک آدمی اپنی بچی کو سب کچھ دے رہا ہے, وہیں پہ ایک غریب کی بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, وہ اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں, اس کے سر کے بال سفید ہو جا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سماج کے وہ ڈکیت ہیں اور وہ ڈاکو ہیں جو بڑے بڑے پیسوں کے مطالبات کرتے ہیں اور مانگتے ہیں. نہ اس کے باپ کو اتنا پیسہ ہو رہا ہے اور نہ وہ جا رہا ہے. کتنے لوگ مسجد میں کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو اور یہ کہے کہ ہم کو مدد کیجئے, میری بچیاں ہیں, ہم اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں. بچی کی شادی کرنے میں بھی پیسے کی ضرورت ہے. بتائیے ہم کس سماج میں جی رہے ہیں, کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بہت تاؤ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے. فلاں کی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی کو فلاں ہوٹل میں ہم نے غیر مسلم کو دیکھا, تو غیر مسلم کی طرف بھاگنے میں کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر وہ نارمل شادی کرے گی 20 لاکھ اس کا خرچ آئے گا, اور اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی 20 روپے کے اسٹمپ پیپر میں لکھا کر کے سائن کر کے دونوں کی شادی ہو جائے گی. 20 روپے میں ہو رہی ہے شادی, کون ذمہ دار ہے؟ نکاح کو آسان کیجیے. زنا کاری ہم نے حلال چیزوں کے
रास्ते को बंद करके हराम दरवाजों को खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि समाज के अंदर बुराइयां पनपने लगी, बेहयाइयां आम होने लगी, और उसके बाद इस समाज से हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए मदद करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अपने रहमतों की बारिश बरसाए। मेरे भाइयों, हम किस मुआशरे में जी रहे हैं? आदमी इतना जालिम और इतना शफाक हो सकता है, इतना जालिम हो सकता है? यही जहेज है, यही जहेज है। जान लीजिए आप, आज हिंदुस्तान की हालत है। एहसाइया सुनिए, कहा 100 मर्दों में 70 औरतें हैं। आखिर वो बच्चियां कहां गई? अब तो हुकूमत की सख्ती हो गई है। एक दौर था जब पंजाब वगैरह में छोटे छोटे डिस्पेंसरी के बाहर में ये बोर्ड लगाया जाता था, 5,000 खर्चा करो और 50,000 या 5 लाख बचाओ। लोग लेकर जाते थे और बच्चियों को मार देते थे। और आजकल के जमाने में भी छुपे छुपे ये काम हो रहा है। उन जितने बच्चियों का कत्लेआम हो रहा है, उन तमाम बच्चियों के कत्लेआम के जिम्मेदार वो लोग हैं जो जहेज का मुतालबा करते हैं और वो लोग हैं जो जहेज देते हैं। सारे का खून उनके सर के ऊपर जाएगा क़यामत के दिन कि तुम लोगों ने शादी को इतना मुश्किल किया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी बच्चियों को पेट के अंदर मार दिया। पैदा होने के बाद आप, मैं क्या रिपोर्ट बताऊं? मैं इस मिंबर में मैं बोल सकता हूं और आप न सुन सकते हैं। बच्चियों को आजकल जब हुकूमत ने सख्ती की, कानून सख्त हो गया, तो बच्चियों को पैदा होने के बाद उनके बाप इस तरह से मारते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट भी अगर बच्ची की आए तो कहे कि इसको निमोनिया हो गया है, इसको कुछ और हो गया है, उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, कहीं कुछ और कर दिया जाता है। आदमी इतना भी जालिम हो सकता है? ये जालिम बनने के ऊपर एक बाप को किसने मजबूर किया? किसने मजबूर किया? इसी जहेज की रस्म ने मजबूर किया। वो जानता है कि बच्ची मेरी रहेगी, जब बड़ी होगी, इसकी शादी करने की बात आएगी तो हमको सूद पे पैसा उठाना पड़ेगा, हमको घर बेचना पड़ेगा, हमको जमीन बेचनी पड़ेगी, हमको अपने खेत को गिरवी रखना पड़ेगा। हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? अमीर तो अपना शौक पूरा कर लेता है, गरीब उनकी कीमत को इस तरह से अदा करता है। हम चाहते हैं समाज में सुकून आए। तो मेरे भाइयों, एक बच्ची जो रात को सिर्फ इस वजह से रो रही है, सिर्फ इस वजह से रो रही है कि उसकी डोली नहीं उठती, उसके पास इन डकैतों को देने के लिए पैसा नहीं है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मुआफ कर देगा? और फिर उस बच्ची को कितनी अजियत होती होगी, आप सोचिए, जिससे मुतालबा किया गया है कि हमको 10 लाख देना, हमको 20 लाख देना। उसके बाप भाई बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, यहां से पैसा जमा करते हैं, उससे पैसा मांगते हैं, उस दोस्त के दरवाजे पे जाते हैं, वो जमीन बेचते हैं, और वो बच्ची सब घर में बैठकर देखती है। मर्दों के मुकाबले में, बच्चों के मुकाबले में बच्चियां ज़हनी तौर पर बहुत सेंसिटिव होती हैं। लड़कों को इस सब से मतलब नहीं होता। बच्चियां फौरन समझ जाती हैं हमारे वालिद परेशान हैं, हमारे भाई परेशान हैं। और जब उसको यह समझ में आता होगा कि मेरे जहेज जमा करने के लिए मेरा भाई परेशान है, मेरे वालिद परेशान हैं, वो अपने आप को क्या समझती होगी? कितना बोझ उसके दिल के अंदर महसूस होता होगा। इसीलिए बच्चियां खुदकुशी कर रही हैं, इसीलिए बच्चियां आज क्या नहीं है। अब क्या हम आपको बताएं और आप क्या सुनने की ताब रखते हैं? सब जानते हैं, आपको सारा कुछ मालूम है। लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, खुतबे का पैगाम यह है कि मर्द बनिए। लड़कियों के वालिद से मुतालबा मत कीजिए, बल्कि उनको यह कहिए कि तुमको जेवर देने की भी जरूरत नहीं है। नौजवानों, ये कहो कि आपको बच्ची को जेवर देने की भी जरूरत नहीं है, वो हमारी इज्जत है। हमको अल्लाह ने जितना दिया है, हम उतना जेवर उसको पहना करके रुखसत करके लेके आएंगे। आपको एक जोड़ा कपड़ा देने की जरूरत नहीं है। चाहे जाए कि बेशरम बन करके हम ससुर को लेकर के निकले और दुकान में जाकर के अपने पसंद का कोट और अपने पसंद का पैंट सिलवाएं और उसको पहन करके हम शैखी बघारें, स्टाइल मारें समाज के अंदर और ये दिखाएं कि ये देखो हमारा ये कपड़ा है। किस मुंह से एक नौजवान, एक मर्द की मर्दानगी इस बात को बर्दाश्त करती है? किस मुंह से बर्दाश्त करती है? मेरे भाइयों, बातें मेरी तल्ख जरूर है,
لیکن یہ جان لیجئے معاشرے کا سچ یہی ہے، اور یہ معاملہ اب ناسور بن چکا ہے. جب تک اس کا آپریشن نہ کیا جائے تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جان لیجئے آخری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لے لیا ہے پرانے زمانے میں غلطی سے، تو غلطی سے اگر لے لیا ہے تو اب تلافی اور معافی کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ اس کو واپس کیجیے اور جا کر کے معافی مانگیے. کہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے مطالبہ کیا اور نہیں تو ہم کو معاف کر دی، ورنہ قیامت کے دن وہ ایک ایک روپیہ آپ کو گننا پڑے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، کیونکہ وہ ناحق ہے، بغیر حق کے آپ نے لیا ہے، ناحق ہے. اور جب ناحق کوئی چیز ہوتا ہے تو وہ ظلم ہے، اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. یہ جان لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کو اللہ کچھ دیر کے لیے برداشت کر بھی لے گا لیکن ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، کبھی نہیں برداشت کرے گا اللہ رب العالمین. لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، معاشرے سے ان برے رسم و رواج کو پاک کرنے کی کوشش کیجیے. اور خاص طور پر نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کام کیجیے، محنت کیجیے، کمائیے، اور شادی سے پہلے اپنے انتظامات اتنا کر لیجیے کہ پھر کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب رہی بات شادی کے مسائل کیا ہیں، اور اس سلسلے میں اور دیگر اور معاملات، بارات کے مسائل، لڑکی والوں کی جانب سے کھانا بنا کر کے کھلانے اور دعوتوں کے مسائل، یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آئندہ جمعہ کے اندر پھر اس کی وضاحت کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.